کہ بلوچستان کی سرزمین اور بلوچ قوم ایک ایسی غیور، بہادر اور غیرت مند قوم ہے، بلکہ عورت کی عزت میں کہتی ہوں کہ جتنی میں نے اس قوم میں دیکھی ہے کہیں نہیں دیکھی۔ تو خواتین کو پہلے یہ ہمارے بچوں کو استعمال کر رہے تھے، اب یہ پھر ہمارے جوانوں کو استعمال کر رہے تھے، اب یہ خواتین کو اس میں انوالو کر رہے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ بلوچ ہیں، کیونکہ بلوچ کبھی بھی اس قسم کی بے غیرتی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات، آپ نے کہا خواتین کو استعمال کر رہے ہیں، بالکل بات چیت کا ایک سلسلہ جس طریقے سے چیف منسٹر عبدالقدوس بزنجو نے جیسے ہی اپنے ذمہ داریاں سنبھالی، نیشنل ایکشن پلان میں انہوں نے ترجیحات میں سے اپنی پہلی ترجیح یہی رکھی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہمیں صوبے میں سب سے پہلے جنگی بنیادوں پر ٹھیک کرنی پڑے گی، کیونکہ ترقی کا عمل جو ہے، جب تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کی ترقی کا عمل جو ہے اس میں تیزی نہیں آ سکتی۔ اور ڈائلاگ، ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ از دا اونلی وے فارورڈ، اور یہ ہمارا کھلا پیغام ہے سب کو کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، جو اپنے ہی سرزمین کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو آپ کے ملک میں، آپ کے صوبے میں ہیں بھی نہیں، موجود بھی نہیں ہیں۔ یہ باہر ملکوں میں بیٹھ کے، باہر بیرونی سازشوں کا شکار ہو کے، ان کے پیسے استعمال کر کے، یہ جتنے چند لوگ ہیں، کوئی یورپ میں، کوئی یو کے میں بیٹھا ہوا ہے، اور آپ ان کے وے آف لیونگز وہاں پر جا کر دیکھیں کہ وہ کس قدر عیاشیاں بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ان کو اتنا ہی درد ہے بلوچستان کا اور بلوچستان کی عوام کا اور بلوچستان کے حقوق کی وہ بات کرتے ہیں، تو وہ آئیں اور بلوچستان میں رہ کے بلوچستان کے حقوق کی جنگ لڑیں۔ ہم اپنے جوانوں کو، ہم اپنی خواتین کو، ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی عوام کو کبھی بھی اس نیگیٹو ایکٹیویٹیز کا حصہ نہیں بننے دیں گے۔ اور یہاں پر ایک بہت اہم بات میں یہ بھی ہائی لائٹ کرتی چلوں کہ ریکوٹک کا جو آپ لوگوں نے منصوبہ دیکھا، بڑی کامیابی کے ساتھ وہ سائن ہوا، مکمل ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ارب ڈالرز اس ملک میں آئیں گے، اور بلوچستان کے یہ جو وسائل ہیں، قیمتی وسائل ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان اتنے بڑے جو جرمانہ پاکستان پر عائد تھا وہ معاف ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ انویسٹمنٹ بلوچستان میں آئے گی اور انشاءاللہ بلوچستان کا نقشہ بدلے گا، اور اسی کے تھرو مزید کمپنیز اس کی دیکھا دیکھی میں اور بھی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بلوچستان میں آ رہی ہیں۔ کینیڈین ایک کمپنی ہے جو پاور پروجیکٹ میں یہاں پر انویسٹ کر رہی ہے، سولرائزیشن سسٹم ہم انٹروڈیوس یہاں پر کروا رہے ہیں۔ ہم اپنی یوتھ کو دیکھیں، یوتھ تو پاکستان میں بہت زیادہ ہے، لیکن اسکلڈ یوتھ کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے۔ تو ہم اپنی بلوچستان کی یوتھ کو ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں انشاءاللہ بھیجیں گے تاکہ وہ وہاں پر ٹریننگ کریں اور واپس آ کے صوبے کا ایک طاقتور اور مضبوط حصہ بنیں۔ جی ایک منٹ، سیکٹری ہیلتھ اور ڈی جی ہیلتھ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور کمشنر سبی بھی میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ اور میرے خیال سے ڈیرہ بگٹی کے حوالے سے کچھ ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو اچھی بات ہے، پھر میں آپ لوگوں کی کوسچنس لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیو انوگریشن کیمپین کے دوران چیف سیکرٹری صاحب نے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی ڈیرہ بگٹی کے حوالے سے۔ ڈیرہ بگٹی کا جو کیس رپورٹ ہوا تھا 17 اپریل کو، 21 کو اس کی انویسٹیگیشن ہوئی،